والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم الحضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا اسم پاک سنتے ہیں تو ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بات اہل ایمان کے لیے، کیونکہ جب ایمان والا اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنتا ہے تو جب اپنے محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، اللہ کریم آنکھوں کے نور میں اضافہ فرماتا ہے اور دل کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات لوگ اس پہ بات کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کام کرنا، حضور کا اسم پاک سن کر محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کے لیے بخشش ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ چیز میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی سامعین محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی حوالہ سے چند گزارشات، چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے عمل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتب کے حوالہ سے حضرت روح البیان میں حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابوں میں اور بھی یہ بات منقول ہے، اور اس طرح کی روایات کو المقاصد الحسنہ میں امام عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام کی جب عظمتوں کا ذکر ہوا، جب آپ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سماعت فرمائے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا میں تیرے حبیب علیہ السلام کے جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں نقل فرمائے۔ تو جب آپ نے یہ عرض کیا تو اظہر اللہ جمال حبیبہ علیہ السلام فی صفاء ظفر ابہامیہ
اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو انگوٹھوں کے ناخن ہیں ان ناخنوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا، اپنے جمال کو، اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو دیکھا تو حدیث پاک میں آتا ہے قبلا آدم و ظفرئی ابہامی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ جب آنکھوں پہ لگایا تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں فَصَارَ اصلاً لذریتہی، قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ چیز دلیل بن گئی۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے قیامت تک یہ عمل کرتی رہے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں لما اخبرا جبریل والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جبریل امین نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کیا، اسی انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام نے آپ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کیا، جب عرض کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل سن، وہ تو آدم علیہ السلام تھے، میں اپنی امت کو بھی یہ بشارت عطا فرماتا ہوں، من سامع اسمی فی الاذان، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میرے نام کو سنے گا، میرے اسم پاک کو سنے گا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محبت میں ڈوب کر قبلا ظفرئی ابہامیہ ووضع علی عینیہ، حضور فرماتے ہیں اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے گا، چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے یہ بشارت عطا فرماتا ہوں لم یام ابدا، اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ کس کی آنکھوں کی بینائی کو؟ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنے، محبت میں ڈوب کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے، اپنی آنکھوں پہ لگائے اور عرض کرے آقا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم پھر آگے چلیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ شخص بنی اسرائیل کا شخص ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا اسم پاک جب دیکھتا ہے، چومتا ہے، اللہ کریم اسے بھی نوازتا ہے، جس طرح علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی نقل فرمایا روح البیان میں، وہ فرماتے ہیں کہ کان رجل فی بنی اسرائیل صلی اللہ تعالی مئۃ سنہ ثم مات، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 100 سال زندگی پائی، گناہوں میں زندگی بسر ہوتی رہی، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ دنیا سے گیا تو فَأَخَذُوهُ، بنی اسرائیل والوں نے اس شخص کو لیا، فَأَلْقُوهُ فِي مَزْبَلَةٍ، اور اس شخص کو ایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، اس شخص کو لیا اور ایک نامناسب جگہ پہ پھینک دیا، کیونکہ ان کی نظروں میں وہ بڑا گناہگار تھا۔ تو اللہ کریم نے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى علیہ السلام، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اخرجہ وصلی علیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں سے نکالیں اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں، وہ اس کو وہاں سے اٹھائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ حکم سنا تو عرض کی کہ مولا ان بنی اسرائیل شاہدوا انہ عصاکا مئۃ سنہ، مولا بنی اسرائیل والے تو یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ تو 100 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، 100 سال زندگی گناہوں میں اس نے بسر کی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، انہ ہاکذا، اے موسیٰ یہ شخص زندگی گزارتا رہا، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہے، لیکن اے موسیٰ الا کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، جب بھی یہ بنی اسرائیل کے شخص کی بات ہو رہی ہے، کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا، ونظر الی اسم حبیبی علیہ السلام، اور یہ تورات میں جب میرے حبیب علیہ السلام کے نام کو دیکھتا، جب میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک پہ اس کی نظر پڑتی تو یہ کیا کرتا؟
कब्बलहू, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के इसमें पाक को चूम लेता। कब्बलहू व वदअहू अला ऐनैहि, और अपनी आंखों पे रख लेता। ए मूसा फशकरतु लहू ज़ालिका, इस शख्स का ये अमल इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए काफी हो गया। इस शख्स का ये अमल इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए काफी हो गया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वगफरतु लहू, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और मैंने इस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ये मकाम है बनी इसराइल के शख्स का। वो बनी इसराइल का शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक को जब देखता है, चूमता है, अपनी आंखों पे लगाता है, अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें पाक को मोहब्बत के साथ चूम कर आंखों पे लगाने की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा कर उसे जन्नत अता फरमाते हैं। ये बनी इसराइल के शख्स की बात हो रही है। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम अपने आकाए करीम अलैहिस्सलाम का इसमें पाक सुनकर चूमेगा, अपनी आंखों पे लगाएगा, उस पे अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल होंगी, कोई शख्स इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए सामीन मोहतरम, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है कि जब हम अपने आकाए करीम अलैहिस्सलाम के इसमें पाक को सुनते हैं, अपने अंगूठों को चूमते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं। रिवायात में मिलता है, इस बात को भी इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने रूहुल बयान में, इमाम सखावी ने अल मकासिदुल हसना में इस बात को भी नकल फरमाया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अजान देते हैं। जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अजान में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के इसमें पाक को सुना, तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जब अपने आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना, तो आपने मोहब्बत के साथ अपने अंगूठों को चूमा और चूम कर आंखों पे लगाया। और रिवायात में आता है कि जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अंगूठों को चूमा, तो सारी मस्जिद आपकी आवाज से गूंज जाती है। आपने जब चूमा तो आपने जो आवाज पैदा होती है, रिवायात में आता है कि सीटी की आवाज बुलंद होती है। इस मोहब्बत के साथ आपने चूमा कि ताकि सबको पता चल जाए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पाक लिया जाए तो इस अंदाज में अपने अंगूठों को चूम कर हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया जाए। जब आपने ये अमल मुबारक किया, अपने अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों पे लगाया, तो सामने मोहतरम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जो अपने गुलाम के दिल की कैफियत से आगाह है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए इरशाद फरमाते हैं। जब अज़ान मुकम्मल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर ये क्या अमल किया? तो आपने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका नाम पाक मैंने सुना तो या रसूल अल्लाह मैंने आपकी मोहब्बत में डूब कर, आपकी मोहब्बत में मैंने अपने अंगूठों को चूम कर आंखों में लगाया। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन फाला मिस्ला मा फाला खलीली, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने ये अमल किया जो मेरे इस गुलाम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसे ये सनद अता फरमाता हूँ। क्या सनद? हल्लत लहू शफाअती, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन उस शख्स की शफाअत मुझ पे वाजिब हो गई। हुजूर फरमाते मैं उसे ज़मानत अता करता हूँ, किस शख्स को? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पाक सुनकर अपने अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों पे लगाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उसे ये सनद अता फरमाता हूँ, मैं उसे ये सनद अता फरमाता हूँ कि कल क़यामत के दिन मैं उसे अपने दामन रहमत में जगह अता फरमाऊंगा। सामीन मोहतरम, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह हो 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 अल्लाह
تمام حضرات تشریف رکھیں. حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے. ہم خدا میں دربار عالیہ عیدگاہ شریف آپ کو صمیم قلب سے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں پہ ہی ختم کرتا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب بھی ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک سنتے ہیں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اس پہ آخری ایک لائن سماعت کیجئے اور 1 منٹ میں ہی میں حضرت شاہ صاحب کو نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی روایات میں نے پیش کی انہی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ اذا ثابت رفعہ الی الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل انگوٹھوں کو چومنا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے. کون سی بات؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ ساری امت کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بے نہایتی ادب کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے نعت گو شاعر نہایتی عزت کے لائق جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک. درود شریف نعت کے 2-4 اشعار میں پیش کرتا ہوں. باغاز قرآن صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نظر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر کے سوا کون ہے رسول جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
سب شامل ہو جائیں. ایک نعت کے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں. ہاں میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ٹکڑے مدینہ پاک کے. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ. ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ. تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ابو بکر عمر عثمان علی ابن ابی طالب. ابو بکر عمر عثمان علی ابن ابی طالب. لٹاتے ہیں یہ دنیا میں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ٹکڑے مدینہ پاک کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے. میرے مولا علی و سیدہ حسنین کے صدقے. میرے مولا علی و سیدہ حسنین کے صدقے. میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے مدینہ پاک کے. ٹکڑے مدینہ پاک کے. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. کہ دیتے ہیں
مدینہ پاک کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے مدینہ پاک کے۔ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی بارگاہ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں مختصر خطاب کے لیے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب نقشبندیاں حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب مدد العالی صاحبزادہ والا شان خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد فاروق صاحب چشتی، خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد خان صاحب، خطیب جامع مسجد ہازا سناحان مصطفیٰ محترم مکرم جناب سید الطاف شاہ صاحب کاظمی، احباب ذی وقار آیا تھا حاضری کے لیے، زیارت کے لیے، لیکن حکم ملا الامر فوق الادب کے تحت میں حضرت صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، کیونکہ رائنا کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرماتی ہوئے یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ اور دوسرا معنی جو یہود کی عبرانی زبان میں گستاخی پایا جاتا تھا، گستاخی کے معنی جس کے اندر تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہود سمجھتے ہیں، اسے یوں نہ کہو رائنا بلکہ کہا کرو انظرنا۔ آج اس دور حاضر میں ہر مسلمان پریشان ہے، غزہ کے اندر مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پیسے جا رہے ہیں۔ اس پریشانی کی عالم میں ہر مسلمان بلکہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ